صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی چھٹی فصل ہے فی ذکر شرف القرآن، شعر نمبر 93 میں خوش آمدید۔ آج کے اس شعر کے اندر بھی قرآن مجید کی تعریف اور مدح کی جا رہی ہے۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دامت لدینا ففاقت کل معجزت من النبیین اذ جاءت ولم تدمی۔ ترجمہ دیکھ لیں، یہ قرآن مجید ہمارے پاس ہمیشہ سے موجود ہے، لہذا یہ انبیاء کے تمام معجزوں پر فوقیت رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ معجزے آئے تو تھے لیکن وہ دائمی نہ رہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ دامت دائمی ہونا، ہمیشہ ہونا۔ لدا اس کا مطلب ہوتا ہے پاس، نہ ہمارے، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہمارے پاس دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے ہیں اس وقت سے ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ فا لہذا، فاقت فوقیت رکھتا ہے، کل تمام، معجزہ معجزوں پر، من اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، یہ بیانیہ ہے، نبیین انبیاء، انبیاء کے تمام معجزوں پر یہ فوقیت رکھتا ہے۔ اذ اس لیے کہ جاءت وہ آئے، واو اور لم تدم دائمی نہ رہے، فنا ہو گئے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ قرآن مجید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو دیگر انبیاء کے معجزوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ فوقیت کس اعتبار سے رکھتا ہے؟ وہ اس طرح کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے جو معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے وہ صرف ان کی دنیاوی زندگی تک محدود تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے ساتھ ہی ان کے معجزے یہ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرما دینے کے بعد بھی، پردہ کر لینے کے بعد بھی یہ معجزہ ابھی تک زندہ و جاوید ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی رد و بدل اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں ہمارے پاس، بالکل ویسے ہی آج بھی موجود ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا تھا، اور آگے بھی یہ بالکل اسی طریقے سے ایسے ہی محفوظ رہے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہمیشہ سے ہمارے پاس ہے، لہذا دیگر انبیاء کے تمام معجزوں پر اس معجزے یعنی قرآن مجید کو فوقیت حاصل ہے، اس لیے کہ دیگر انبیاء کے معجزے وہ آئے تو تھے ولم تدم، لیکن وہ دائمی نہ رہے، ان کی زندگی تک محدود تھے۔ جیسے ہی دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگی ختم ہوئی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اسی کے ساتھ ہی ان کے معجزے بھی ختم ہو گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بہت بڑی مدح اور تعریف ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ معجزہ ہے قرآن مجید جو کہ آج تک برقرار اور دائمی ہے۔ اس سے ایک اعتبار سے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے یہ آج تک باقی ہے، آگے بھی باقی رہے گا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی، پیغمبر یا رسول، ذلی یا بروزی کی کسی قسم کی قطعاً کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محکمات فما تبقین من شبہ لذی شقاق وما تبغین من حکمی۔ ترجمہ دیکھ لیں، آیات قرآنیہ فیصلہ کن ہیں، یہ باقی نہیں رہنے دیتی ہیں کسی قسم کے شک و شبے کو جو مخالفت کرنے والے کی طرف سے ہو، اور نہ ہی یہ آیات قرآنیہ اپنے علاوہ کسی اور کے حکم بنانے کو تلاش کرتی ہیں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ محکمات حکم بنائی گئی ہیں۔ اب یہ حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم کہتے ہیں جو دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرے، جیسا کہ یہاں پر بھی آیا تھا۔ فا لہذا، ما تبقینا باقی نہیں رہنے دیتی، من کوئی،
शुबा, ये शुबहतुन की जमा है, शक व शुबा। लाम लिए, जी शिकाक, मुखालफत वाला। ये जो जी है ना, जी का मतलब होता है वाला, शिकाक मुखालफत। मुखालफत वाले की तरफ से कोई शक व शुबा हो तो ये आयात उसको बाकी नहीं रहने देती। वाओ और, माँ नहीं, तबगीना तलाश करती, मिन कोई, हकम फैसला करने वाला। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। हज़रत नाज़िम रहमतुल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उमूर मुतनाज़िया में आयात कुरानिया को हकम बनाया है, फ़ैसला करने वाला बनाया है। अगर दो फ़रीक़ों का झगड़ा हो जाता है, किसी बारे में, किसी बात के बारे में तनाज़ा हो जाता है, किसी मसले में तनाज़ा हो जाता है, तो फिर इस सूरत में इस तनाज़े को दूर करने के लिए, इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जो शरई रहनुमाई हासिल की जाएगी वो आयात कुरानिया से ही हासिल की जाएगी और आयात कुरानिया की रोशनी में मसले को हल किया जाएगा। अगर वो अलग बात है कि अगर आपको आयात कुरानिया से मसले का हल नहीं मिलता है तो फिर आप अहादीस की तरफ जाएंगे, फिर आप क़ियास की तरफ जाएंगे, वो उसके बाद वाले मराहिल हैं। पहला मरहला जो है मसले को हल करने के लिए ये आयात कुरानिया ही है। तो ये बता रहे हैं मुहक्कमातुन कि ये जो आयात कुरानिया है ये अल्लाह ताला की जानिब से फ़ैसला कुन बनाई गई हैं। फ़मा तुबकीन मिन शुबहिन लिज़ी शिकाकिन, ज़ी शिकाक मैं आपको बता चुका हूँ मुखालफत करने वाला। मुखालफत करने वाले की तरफ से अगर कोई शक व शुबे का इज़हार किया जाता है तो ये जो आयात कुरानिया हैं ये इस तरह फ़ैसला कुन हैं, फ़ैसला करने वाली हैं, हकम हैं, पक्की और मज़बूत आयात हैं कि ये किसी किस्म के शक व शुबे को बाकी नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि जो इसका फ़ैसला है उसको हर एक को मानना और तस्लीम करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपने अल्लाह ताला की इताअत का आपने इकरार कर लिया है तो फिर आयात कुरानिया पर अमल किए बगैर कोई चाराकार नहीं है। वमा तबगीन मिन हकमी, और ये आयात कुरानिया ऐसी हैं कि ये अपने अलावा किसी और फ़ैसला करने वाले को तलाश नहीं करती हैं। यानी जब भी अमल किया जाएगा इन्हीं आयात कुरानिया को ही हकम और फ़ैसल बनाया जाएगा। इन आयात कुरानिया की मौजूदगी में किसी और किताब की तरफ, तौरात की तरफ, इंजील की तरफ, ज़बूर की तरफ या किसी दुनियावी अदालत की तरफ रुजू नहीं किया जाएगा। जो रुजू किया जाता है वो सिर्फ़ इसकी तौज़ीह और तफ़सीर के लिए रुजू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप आयात कुरानिया को छोड़ के किसी और की तरफ जाएँ ताकि वो आपके मसले को, आपके तनाज़ुर को दूर करे। इस तरीके से करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है।